جو بات کرنی تھی وہ قصیدے پہ بات کرنی تھی، کیونکہ 6 تاریخ میں اور 7 تاریخ میں 8 تاریخ میں بی اے تھرڈ ایئر کا ایگزام ہے، اور بی اے تھرڈ ایئر والے جو ہیں وہ آبجیکٹو کا جو پیپر ہونا ہے سیکنڈ پیپر، اس کی اچھے سے تیاری کر کے جائیں، کیونکہ آبجیکٹو میں سب سے زیادہ نمبر کھینچے جا سکتے ہیں، ریٹن والے میں آپ نہیں کھینچ سکتے، ریٹن والے میں رائٹنگ کے کٹیں گے اور جو آپ کا املا خراب ہوگا اس میں بھی کٹیں گے، تو آبجیکٹو میں آپ لا سکتے ہیں مثنوی ہے، قصیدہ ہے، غزل ہے، یہ سارے اس میں چیپٹر شامل ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ سارے چیپٹر کو کور کر لیا جائے اسی میں، اور یہ کور کرنے سے ہی آپ نمبر اچھے لا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ تھرڈ ایئر والوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ کالج میں آتے ہیں ان کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو کالج کے علاوہ پڑھنے آتے ہیں ان کو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے رہے ہیں کمنٹ کر کے یوٹیوب پہ کہ آپ غلط ویڈیو یا غلط بتا دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ تم دریا کو مت بتلاؤ پیاس ہے کیا، تم دریا کو مت بتلاؤ پیاس ہے کیا، اس کو تم سے بڑھ کر پیاسے ملتے ہیں۔ آج مجھ کو بات کرنی ہے قصیدے سے متعلق، جو آبجیکٹو پیپر ہونا ہے اس پہ بات کرنی تھی، تو وہ سوالات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ قصیدہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی گاڑھا کودا کے ہوتے ہیں، اس چیز کو یاد رکھنا ہے آپ کو۔ اور قصیدے کا موضوع کسی کی تعریف یا مذمت کرنا ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب قصیدہ اس کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی بادشاہ، کسی بھی نواب کی آپ کو تعریف کرنی ہے یا پھر اس کا ہجوم کرنا ہے، اس کی مذمت کرنی ہے، اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ ایسی نظم ہوتی ہے، مسلسل چلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد میں قصیدے کے تمام اشعار کو سبھی اصناف میں بلند مرتبہ حاصل ہے، اسی لیے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ قصیدہ ایسے ہے اس میں جو اشعار ہوتے ہیں، تو جو اردو کی تمام اصناف ہیں، مثنوی ہے، غزل ہے، رباعی ہے، ان میں سب سے زیادہ اگر کسی کو بلند مرتبہ حاصل ہے اشعار میں تو پھر وہ قصیدہ ہے۔ اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ جس نظم میں زندہ لوگوں کی تعریف یا ہجوم کی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں، اور مرنے والے کی تعریف بیان کی جائے تو اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی نے کہی تھی۔ اس کے بعد میں قصیدے کا پہلا شعر غزل کی طرح مطلع ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو غزل ہے وہ قصیدے سے ہی نکلی ہے، قصیدے کا ایک جز ہوتا ہے گریز، اور اس گریز سے ہی غزل نکلی ہے۔ اس کے بعد میں قصیدے کی شکل غزل سے ملتی ہے اور اس کا عنوان بھی ہوتا ہے۔ غزل سے اس کی شکل کیوں ملتی ہے اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں، قصیدے سے ہی غزل نکلی ہے۔ یہ کئی بار پوچھا بھی گیا ہے کہ غزل جو ہے وہ کس صنف سے نکلی ہے، تو پھر قصیدہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد میں ایران قصیدے کی شروعات ہونے پر اس کے اجزائے ترکیبی مقرر ہوئے۔ یاد رکھنا، کئی بار پوچھا گیا ہے کہ قصیدے کے 4 اجزائے ترکیب ہیں، تو ان میں جیسے تشبیب ہے، گریز ہے، مداح ہے اور اس نے مطلب ہے، تو یہ جو 4 اجزائے ترکیب ہیں ان کی جو قصیدے میں جو ہے اجزائے ترکیبی جو ہے مقرر کس نے کی ہے؟ ایرانیوں نے کی ہے۔ ایران ترک ہوتے ہوئے ہندوستان میں قصیدہ صنف آئی۔ اس کے بعد میں قصیدے کا آغاز میں جو تمہید کہی جاتی ہے اسے قصیدے کی تشبیب کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں تشبیب کے معنی شباب کا ذکر یعنی حسن نسواں کا ذکر ہے۔ کہنے کا مطلب ہے تشبیب جب شروع شاعر کرے گا جس پہ قصیدہ لکھنا، تو پھر اس شاعر جو ہوتا ہے وہ کسی بادشاہ کا جس پہ قصیدہ لکھ رہا ہے اس کے محبوب کا ذکر، اس کا حسن کا ذکر، موسم کا ذکر، برسات کا ذکر، ان تمام طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور تمہید کا پہلا شعر تشبیب کہلاتا ہے، یہ بات میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ اس کے بعد میں تشبیب و مداح کے درمیان کی کڑی کو گریز کہتے ہیں۔ چاروں یاد رکھنا ہے آپ کو، جو اجزائے ترکیب ہے، اجزائے ترکیب میں چاروں آپ یاد رکھیں تو یاد رکھیں، پتہ چل سکتا ہے آپ کو کہ کس کے درمیان کون سا جز ہوتا ہے۔ جیسے سب سے پہلے تشبیب ہے، اس کے بعد میں تشبیب کے بعد میں گریز ہے، پھر مداح ہے، اور پھر حسن مطلب ہے، دعا ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے درمیان جو اور گریز ہے،
تشبیہ و مدح بیچ میں ربط پیدا کرنا گریز کا کام ہے۔ گریز میں ایک یا ایک سے زیادہ شعر بھی کہے جا سکتے ہیں۔ قصیدے کا اہم بنیادی جز مدح کہلاتا ہے۔ یہ بھی کئی بار سوال پوچھا گیا، قصیدے کا سب سے اہم جز کون سا ہے؟ تو یاد رکھنا وہ ہے مدح ہے، اور مدح کہلاتا ہے کیونکہ قصیدے لکھنے کا مقصد ہی کسی کی تعریف یا ہجو کرنا ہے۔ اس کے بعد میں قصیدے کا آخری جز عرض مطلب ہے یا دعا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دعا کی جگہ پر بد دعا بھی کی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب جو شاعر ہے وہ قصیدہ کسی بادشاہ پہ لکھ رہا ہے، اور لکھنے کے بعد میں جب سب سے پہلے اس کی تشویق کر چکا ہے، پھر گریز اس کے جو ہے حکومت ہے اس کے بارے میں بتا چکا ہے، وہاں پہ جو عوام ہے وہ کس طرح سے بادشاہ سے خوش ہے، یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد میں وہ اس کی مدح کرتا ہے، خوب تعریف۔ اور قصیدے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ شاعر کو بھی کچھ انعام و اکرامات مل جائے۔ تو پھر وہ آخر میں دعا کرتا ہے، اور بد دعا جب کرے گا تو جس کی تعریف، جس بادشاہ کا قصیدہ کہہ رہا ہے، تو اس بادشاہ کے جو بھی دشمن ہوں گے، دوسرے بادشاہ ہیں یا دوسرے اس کے جو دشمن ہیں، ان پہ کیا کرتا ہے؟ وہ بد دعا کرتا ہے شاعر۔ اس کے بعد میں قصیدے کی اجزاء ترکیبی 4 ہوتے ہیں، میں ابھی پہلے بات کر چکا ہوں، بار بار کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میں ابتدا میں قصیدہ قبیلے کے شریف گاؤں کے امتیاز، حسن و جمال، آباء و اجداد کے کارنامہ اور بزرگوں کی عظمت پر لکھے گئے۔ یاد رکھنا پہلے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے، اور قبیلے ایک دوسرے کے قبیلوں میں ان کا قبیلے میں ایک سردار ہوتا تھا، اور سردار جو ہوتا تھا وہ ایک مکھیا ہونے کے ناطے اس کی تعریف کرتے تھے، اس کے قبیلے کے جو اور شاعر ہوتے تھے جو چھوٹا موٹا شاعری کر لیتے تھے۔ اسی کا بڑا روپ، اسی کا جب اس نے بہت بھاری حصے میں اپنے حکومت جما لی، اور وہ کئی قبیلوں کو مل کر ایک حکومت بن گئی، بادشاہ پھر اس کا ایک الگ سے بادشاہ بن گیا، تو اس کے دربار میں شاعر ہوئے، انہوں نے پھر اپنے بادشاہ کی تعریف کی، وہی وہ ادب میں قصیدے کا شکل ہے۔ میں زیادہ سمجھانے کی اس لیے نہیں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آبجیکٹیو یاد کرنا ہے آپ کو، بس یہی سمجھیے، بعد میں پھر بات کریں گے جب اس کو پہلے ہی سمجھا چکے ہیں، میں 4-5 بار اس کو سمجھا چکا ہوں ڈیٹیل میں، وہ بھی جا کر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر سمجھنا ہے۔ اس کے بعد میں قصیدہ ابتدا میں ایران سے ترقی کرتے ہوئے ہمارے ملک پہنچا، یہ تو بات یاد ہی ہے۔ سب سے پہلے عربی جو ملک ہیں ان میں قصیدے کہے گئے، پھر ایران، اور ایران سے ہوتے ہوئے ہندوستان۔ ابتدا میں ولی دکنی نے قصیدے لکھے تھے جو دکنی زبان میں تھے۔ ولی دکنی قصیدہ شاہ وجی الدین کی شان میں لکھتے تھے، اور ولی دکنی کی حمد و نعت منقبت بزرگوں نے دین کی مدح میں قصیدے لکھے۔ یہ چیزیں یاد رکھنا۔ اس کے بعد میں جو آپ بھول سکتے ہیں اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں سودا اور میر نے انوری اور خاقانی جیسے بلند پایہ شاعروں کے جواب میں قصیدے لکھے، ساتھ ہی زمانے کے حالات پر بھی قصیدے لکھے۔ یہ انوری اور خاقانی کون ہیں؟ یہ فارسی قصیدہ شاعر ہیں۔ اس کے بعد میں شہر آشوب، یہ یاد رکھنا بہت ہی اہم قصیدہ ہے۔ شہر آشوب جو ہے، آشوب ایک ہجوبیہ قصیدہ ہے جس کو سودا نے لکھا تھا۔ اس میں جو ہے دہلی کی حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد میں محسن کاکوربی، یہ سب سے آخری قصیدہ کو تسلیم کیا جاتے ہیں۔ ان کے بعد یہ قصیدہ گو کی جو روایت ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی۔ تو محسن کاکوربی نے جو ہے مد اختر المرسلین جو ہیں موضوع پر نعتیہ قصیدہ، اور موضوع اس میں ابتدا میں ان کا جو ہے وہ نعتیہ موضوع، اور اختر المرسلین ان کا جو ہے قصیدہ گوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں قصیدے کی ابتدا عربی زبان میں ہوئی، اور عرب کے شعراء عاشقانہ اشعار سے قصیدے کرتے تھے۔ 1857 یہاں پہ ہے، 1857 انگریزی حکومت آنے پر پرانی تہذیب کا خاتمہ ہوا اور نئی تہذیب نے جنم لیا۔ اردو شاعری کے آغاز میں
गज़ल मसनबी, यहाँ पे ये गलत लिख दिया है टाइपिंग करने वाले ने। गज़ल मसनबी मरसिया कहे गए, लेकिन कसीदे की जानिब तवज्जो नहीं दी गई। कहने का मतलब है 1857 का दौर ऐसा है कि फिर यहाँ से इसके बाद में ज़ौक़ के बाद, गालिब के बाद ही कसीदा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा था। लेकिन बाद में जदीद शायरों में मोहसिन काकूरबी ने नए अंदाज़ के कसीदे लिखना शुरू किए थे हिंदी मैथोलॉजी पे। कई बार पूछा जाता है कि वो कौन शायर है जिसके कसीदे हिंदू मैथोलॉजी पे हैं, तो याद रखना मोहसिन काकूरबी। इसके बाद में मसहफ़ी ने गज़ल के 8 दीवान लिखे और उनवाए दीवान कसीदे का लिखा, जिसमें 80 से ज़्यादा कसीदे हैं। मसहफ़ी के बाद गालिब और मोमिन का दौर रहता है। ज़ौक़ भी इसी दौर के कसीदा गो शायर हैं। गालिब ने 4 कसीदे लिखे हैं, 2 बहादुर शाह ज़फ़र की शान में। इसके बाद में मोहसिन काकूरबी के बाद कसीदे का ख़ात्मा हो जाता है। अब मोहसिन काकूरबी पे एक बार अलग से ही बिल्कुल वीडियो में बात करेंगे। जानिबे काशी से चला मथुरा बादल, इस तरह से जैसे काशी से मथुरा के लिए जो है कृष्ण जी कूच कर गए थे, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना के लिए चले गए थे, वो बाद में बात करेंगे। वो उनके भी 4 खलीफा हुए हैं, बाद में कृष्ण जी के भी 4 मित्र हैं, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। इस तरह से हिंदी मैथोलॉजी पे इन्होंने लिखा है। खैर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। BA थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट कॉलेज में आते हैं उनको सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा।